السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جائے گا جس سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن دلوں پر کس قدر اثر کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے صحیح سے پڑھا جائے تو فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے نیچے آ جاتے ہیں۔ آئیے واقعہ دیکھتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں اسید بن حضیر، مشہور صحابی ہیں۔ ایک بار یہ کھجوروں کے کھلیان میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جہاں کھجور اکٹھا کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، ذخیرہ کی جاتی ہے، وہاں پر یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پاس میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہیں پر ان کا بیٹا سویا ہوا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے درمیان ان کا گھوڑا اچھلنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت بند کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کے پاؤں سے بیٹے کو چوٹ آ جائے اور رونت دے وہ۔ جب قرآن کی تلاوت یہ بند کرتے ہیں تو گھوڑا بھی شانت ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگتا ہے، پھر یہ ڈر جاتے ہیں کہیں بیٹا دب نہ جائے اس کے پاؤں سے، اور قرآن کی تلاوت روک دیتے ہیں۔ پھر گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے، پھر یہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگتا ہے، پھر یہ روک دیتے ہیں تلاوت کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو چوٹ آ جائے، اور اب روک کر کے تلاوت کو وہ گھوڑے کے پاس چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں گھوڑا بدک رہا ہے، اور ڈر تھا کہ بیٹے کو چوٹ لگ جائے گی۔ گھوڑے کے پاس گئے، اوپر نظر اٹھی تو دیکھا کہ اوپر ایک سائبان کی طرح ہے، بادلوں کا سائبان کی طرح بنا ہوا ہے، اور اس میں چراغ روشن ہے، چراغ کی طریقے سے اس میں روشنی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا، اور اوپر جاتے جاتے اتنی اوپر چلا گیا کہ پھر ان کی نظروں سے وہ گم ہو گیا۔ صبح آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فرشتے ہیں جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے نیچے آ گئے تھے۔ اگر تم اسی طرح تلاوت کرتے رہ جاتے تو فرشتے قائم رہتے اور سارے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اسی طریقے سے تلاوت کرتے رہا کرو، اس سلسلے کو باقی رکھو، اور جو اللہ نے آواز دی ہے اس اچھی آواز سے، اچھی قرات سے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے رہا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اگر انسان اس کو اچھے انداز میں پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، تو اس کے اثر سے فرشتے بھی اتر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ کتنی بڑی چیز ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ میں کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے انداز میں پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، ایسے نہیں جلدی جلدی جیسے ہو ویسے پڑھ دیتے ہیں، جیسے تراویح میں ہم سنتے رہتے ہیں کس طریقے سے پڑھا جائے، اس طریقے سے نہیں، اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں جب وقت ملے، تاکہ ممکن ہے کہ ہماری تلاوت کو صرف ہم ہی نہیں سن رہے ہیں بلکہ آس پاس میں جن بھی ہوتے ہیں، ممکن ہے فرشتے بھی سن رہے ہوں، اس لیے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔